ہم میں سے اکثر لوگ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک چھوٹے بچے کی، جو جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا گھرانہ بڑا ہی غریب تھا اور ان کی انکم بہت کم تھی۔ اس بچے نے 9 سال کی عمر میں اسکول کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کے گھر کے حالات کچھ بہتر نہ تھے۔ اس بچے نے قریبی ایک دکان پر کام کرنا شروع کیا تاکہ وہ گھر والوں کی مدد کر سکے۔ وہ صبح سویرے دکان پہنچ جاتا، دکان کھولتا، دکان کی صفائی کرتا اور دکان میں کام کرنے والے تمام لوگوں کی خدمت کرتا۔ کافی وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ پھر ایک دن اس کی قسمت جو ہے وہ بدلی۔ اسے قریبی ایک الیکٹریسٹی کی فیکٹری میں نوکری مل گئی، جہاں پہ اس کا واسطہ بلبوں اور ساکٹ سے پڑا۔ اس نے ساکٹ اور بلب میں بہت زیادہ دلچسپی لی اور وہ رات گئے تک اپنے مختلف تجربات کرتا رہتا۔ اس کے ذہن میں ایک کیوریوسٹی تھی، وہ کچھ نیا کرنا چاہتا تھا اور اسے اپنے اوپر یقین بھی تھا۔ پھر ایک دن اس نے ایک بڑا ہی شاندار ساکٹ تیار کیا اور وہ بڑا ایکسائٹڈ تھا اور اس نے سوچا کہ وہ صبح اپنے باس کے ساتھ اپنا بہترین آئیڈیا، ساکٹ کا بہترین ورژن پیش کرے گا۔ اس نے اسی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ وہ ساکٹ اپنے باس کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کے باس نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے باس کو وہ آئیڈیا پسند نہیں آیا، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ اس نے اپنے دوستوں سے ڈسکس کیا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اس آئیڈیا کو آگے لے کے چلے اور اپنی فیکٹری بنا لے، لیکن اس وقت اس کے حالات اتنے ٹھیک نہیں تھے کہ وہ اپنی فیکٹری بنا سکے اور جب تک کوئی کام نہ چلے وہ اپنے گھر کو چلا سکے۔ اس نے اپنی بیوی سے ڈسکس کیا، لیکن اس کو کوئی خاص مدد کہیں سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جب اس کی عمر 22 سال تھی تو اس نے یہ ڈیسیژن کر لیا کہ وہ نوکری چھوڑ دے گا اور وہ اور اس کی بیوی مل کے گھر میں ساکٹس بنائیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب ساکٹ تو بن گئے، لیکن اگلا مرحلہ جو سب سے مشکل تھا وہ یہ تھا کہ ساکٹس کو بیچا کیسے جائے۔ وہ گھر گھر گئے، دکان گئے اور انہوں نے اپنے ساکٹ بیچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن کوئی بھی ان کے ساکٹ میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، کوئی بھی ان کے ساکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کی اور وقت گزرتا گیا۔ انہوں نے اپنے بہت سے دوستوں سے ادھار لیا، وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک وہ وقت آیا جب وہ بالکل بینکرپٹ ہونے لگے۔ ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا بیچنے کے لیے اور وہ بہت ہی پریشان تھے۔ پھر قسمت ان پر مہربان ہوئی اور ان کو 1000 ساکٹس کا آرڈر ملا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس سے ان کی زندگی تبدیل ہوئی، اور 1000 ساکٹ کے آرڈر ملنے والی وہ کمپنی آج 60 سے 65 بلین ڈالر کی ورتھ رکھتی ہے۔ تو ویورز، یہ سٹوری پیناسونک کے آنر کونوسکو کی تھی، جس نے اپنے یقین کی طاقت سے اپنے خوابوں کو پورا کیا اور ہمارے لیے ایک مثال چھوڑی، ہمارے لیے ایک لرننگ چھوڑی اور ہمارے لیے ایک مثال چھوڑی کہ کسی بھی خواب کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس پر یقین کرنا ہے اور اپنی یقین کی طاقت سے اپنے تمام ریسورسز، تمام کوششیں اس پر، پھر دیکھیں کہ قسمت آپ پر مہربان کیسے ہوگی۔ کیونکہ ہم عموماً اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یقین کی طاقت کا استعمال نہیں کرتے، کیونکہ دنیا بعد میں آپ کے خواب پر یقین کرے گی، پہلے جس کو یقین کرنا ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔